یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ بھائی جلسہ ہوتا ہے کس لیے؟ لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے لیے۔ تو بھائی لوگ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، کس کو بتائیں گے؟ سب تو ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی جائیں جلسے میں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی جگہ روڈ نہیں ہے، میلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ ہے۔ تو اجتماع میں آئے ہیں تو یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی نہیں سیکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے۔ اردو سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اچھا سے سمجھ آ رہا ہے؟ چلیے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں نیتوں کو درست کرنا ہے، تو نیت پکی کر لیں، ایک دم سچی نیت کہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھیں گے، جو بھی ہوگا، جو علم کی بات ہوگی اس کو سنیں گے، یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، الحمدللہ آج کا دن جو گزرا ہے اسلامک کیلنڈر کا، یہ 6 رجب المرجب، 6 رجب کا دن گزر گیا اور 7ویں رجب کی نائٹ شروع ہو گئی۔ اسلام میں نائٹ پہلے آتا ہے اور دن بعد میں آتا ہے، یعنی تاریخ جو چینج ہوتا ہے نا، کیلنڈر کا جو ڈیٹ چینج ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل سورج غروب ہونے کے بعد، سورج سن سیٹ کے بعد 6 رجب شریف شروع ہوا، اور الحمدللہ 6 رجب یہ اسلامک کیلنڈر کا بہت ہی یادگار دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی تاریخ میں ہم الحمدللہ مسلمان، اور بالخصوص انڈیا کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، محسن ہندوستان، بادشاہ ہندوستان، خواجہ ہند ولی، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے نا، 6 رجب۔ تو آج کا جو دن گزرا یہ 6 رجب کا دن تھا۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول نے یہاں پر فاتحہ خوانی میں بھی شرکت کی، گھروں سے بھی نیاز اور شیرنی آ رہی تھی، فاتحہ ہوا، عاشقان رسول نے اس میں شرکت کی۔ آج اسی موقع سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ تو میں آپ کو آج خواجہ غریب نواز کی سیرت کے چند پہلو بتا کر، کیونکہ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آیا ہوں، اور بھی بہت سارے مقرر ہیں، اور بھی بہت سارے واعظین ہیں بیان کرنے والے، ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں خواجہ غریب نواز کی بایوگرافی تھوڑی سی بتاؤں گا۔ یاد رکھیے آج ہمارے اسکولز میں، اکیڈمکس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی بایوگرافی پڑھائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی سوانح حیات، بنگلہ میں کی بولا جاتا ہے جیبونی، واہ واہ ماشاءاللہ، جیبونی۔ تو ایسے لوگوں کی جیبونی پڑھائی جاتی ہے کہ جس کو پڑھ کر نہ دنیا سمجھتی ہے نہ آخرت سمجھتی ہے۔ لیکن آج ہم ایسے شخصیت کی جیبونی، بایوگرافی، سوانح حیات آج ہم سنیں گے کہ جن کی سیرت کو پڑھ پڑھ کر آج بھی لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ نمازی بن رہے ہیں، گناہوں سے تائب ہو کر نیک اور پرہیزگار بن رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے تو عاشقان غریب نواز عرس مناتے ہیں، اسی لیے تو ہم غریب نواز کا چرچا کرتے ہیں، کیونکہ غریب نواز کا چرچا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ لوگوں کے اندر علم و عمل کی روشنی پھیلے گی، جہالت دور ہوگی، بے عملی کا خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے عرس منایا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جس غریب نواز کی محبت میں آج اکٹھا ہوئے ہیں، آپ کے تعلق سے چند باتیں سنیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر کے پکارتے ہیں، اور بھی بہت سارے القابات۔ ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی پیدائش کب ہوئی، یہ اگر پوچھا جائے تو پتہ ہے آپ کو؟ اگر سن ہجری کے اعتبار سے اگر ڈیٹ آف برتھ خواجہ غریب نواز کا پوچھا جائے تو ہم کسی فلم سٹار کا ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں، ہے نا؟ کسی کوئی مطلب کرکٹر کا ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتا ہے، کوئی کسی پولیٹیشین کا یاد رکھتا ہے۔ ہم تو خواجہ غریب نواز کے عاشق ہیں، تو ہمیں اپنے خواجہ غریب نواز کا ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنا چاہیے۔
ہوگا نا آج آپ کو یاد کرنا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 سن عیسوی اور 537 سن ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. کتنا؟ 537 ہجری. اور ابھی کتنا چل رہا ہے کسی کو پتا ہے؟ 1444 چل رہا ہے. اور آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 500. یہ ہے ڈیٹ آف برتھ ہمارے خواجہ غریب نواز کا. اس ڈیٹ میں خواجہ غریب نواز دنیا میں تشریف لائے اور کس سرزمین پر؟ ایک روایت کے مطابق سجستان یا پھر سیستان، جس کو ابھی پریزنٹ ایران کہا جاتا ہے. ایران یہ ایک کنٹری ہے. تو ایران کے علاقے سنجر میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے 1142 عیسوی اور 537 ہجری کی تاریخ. تو یہ یاد ہونا چاہیے عاشق غریب نواز کو. کس کس کو پہلے سے پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا. کس کس کو ابھی پتا چلا؟ صرف آپ کو ابھی پتا چلا. باقی سب کو پہلے ابھی نہیں پتا تھا، ابھی بھی نہیں پتا چلا. کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. تو آپ لوگ موجود ہیں یہاں پر؟ آپ مطلب دیکھنے میں تو موجود ہے، پتہ نہیں یہاں سے موجود ہے کہ نہیں. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے آپ کو ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے. یاد رکھیے بھائی، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی نسلوں کو بتائیے کہ میرے غریب نواز دنیا میں کب تشریف لائے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک عاشق غریب نواز کی الحمدللہ یہ مطلب سائن ہونی چاہیے کہ ہم غریب نواز کی بایوگرافی کو جانیں. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی یعنی نام یہ حسن ہے. کیا ہے؟ حسن. اور آپ نجیب الطرفین یعنی کہ حسنی اور حسینی سید ہیں. میرے غریب نواز حسنی حسینی سید ہیں. آپ کے مشہور و معروف القابات ڈیزگنیشنز کیا کیا ہیں؟ کہ آپ کو معین الدین بھی کہا جاتا ہے. معین الدین کا مطلب دین کا مددگار. بہت سارے لوگ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کو اپنے نام کا میننگ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بنے نا کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ کر اسلام سے محبت کرنے لگے. کہ ہمارے اندر وہ کیریکٹر ہونا چاہیے. غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنے سیرت کے ذریعے سے اسلام کی ایسی دعوت پیش کی کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا. دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. 90 لاکھ یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. 90 لاکھ مطلب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو میرے خواجہ غریب نواز نے سیرت کے ذریعے سے اسلام کو عام کیا. اے مسلمانوں، اے عاشقان غریب نواز، اپنی سیرت کو شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر، کوئی اسلام کا دشمن ہمیں یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ غریب نواز کا چاہنے والا تو ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ. نہیں، بلکہ یہ کہے کہ ہاں غریب نواز کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. یہ تو ہمارا قائد ہے، یہ تو ہمارا لیڈر ہے. یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. یہ سیرت ہمیں اختیار کرنی ہے. یاد رکھیے، تب جا کر ہم سچے غریب نواز کے عاشق کہلانے کے حقدار ہوں گے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک لقب کیا ہے؟ معین الدین یعنی دین کا مددگار. آپ کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والے. یوں تو خواجہ غریب نواز امیروں کو بھی نواز رہے ہیں. ہندوستان کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، مغل امپیررز ہو یا ابھی موجودہ پولیٹیشینز ہو، جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ سب سے پہلے حاضری دیتا ہے غریب نواز کی. تو خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ایک لقب ہے. اسی طرح سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، ہند کے سلطان ہیں. اسی طرح وارث النبی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہہ کر بھی آپ کو پکارا جاتا ہے. تو یہ میرے خواجہ غریب نواز کے چند القابات ہیں. آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے.
یہ آپ کا شجرہ ہے، یہ میں نے ابھی شارٹ میں آپ کو بتایا کہ آپ کے دادا یعنی والد صاحب کا نام، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کے یعنی آپ کے دادا، پھر پردادا، یہ پورا چین ہمیں پتا ہونا چاہیے شجرہ کیا ہے۔ سارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی کرامات اور جن کے فضائل، جن کی زندگی کے بہت سارے نمایاں پہلو ہم نے جلسوں میں، اجتماعات میں سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے چند ارشادات سنیں گے کہ میرے خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا بتایا، کن باتوں کا درس دیا، یہ آج ہم سنیں گے۔ 9:15 تک مجھے ٹائم دیا گیا، 9:15 تک میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ارشادات ہیں، ان ارشادات سے ہم چند ارشادات کو سنیں گے، آپ کے فرامین سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ویسے بنیں۔ کیسا ہم کو درس دے کے گئے خواجہ غریب نواز، کیا سکھا کر گئے، کیا بتا کر گئے، کیسا بننے کا ہمیں تعلیم دیا، تو یہ ہم سنیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ جو بندہ رات کو بطہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اسے بخش دے، یہ بطہارت سویا ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمان کو ہر حال میں طہارت رہنا چاہیے، پاک اور صاف رہنا چاہیے، پوتر، پاک صاف، استنجا کرے تو پاکی حاصل کرے، ہے نا، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لے۔ تو یہ ایک زندگی جینے کا طریقہ، اسلامک وے آف لیونگ ہمیں سکھایا غریب نواز نے۔ اسی طرح میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز کے چاہنے والوں، نماز یہ وہ عبادت ہے کہ ہر اولیاء کرام نے یعنی کہ اس عبادت کو اپنایا اور اس کی تعلیم دی۔ تو ایک غریب نواز کا عاشق ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے دور ہو، نماز سے دور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاشق غریب نواز سچ مچ میں وہی ہے جو 5 وقت کا نمازی تھی۔ تو انشاءاللہ نیت کیجئے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم آج خواجہ غریب نواز کے ارشادات سن رہے ہیں، انہی ارشادات کو سن کر تو 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، انہی باتوں کو سن کر تو لوگ ایمان لاتے تھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پورے ہندوستان پر الحمدللہ مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، لیکن آج ہماری حالت بہت غیر ہو چکی ہے۔ آج یعنی کہ ناپاک رہنے والے ہمارے تہذیب و تمدن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے کیریکٹر پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے لیے ہم سب ذمہ وار ہیں، ہم سب اس کے قصوروار ہیں کہ ہماری کیریکٹر کو دیکھ کر ہمارے دین سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم خواجہ غریب نواز کے ارشادات سن رہے ہیں، نیت کیجئے کہ انہی ارشادات، انہی فرامین کے مطابق ہمیں اپنی سیرت کو ڈھالنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے، پکی نیت، بن رہی نیت بھائی، نماز پڑھیں گے، اچھا نماز پڑھیں گے بھی اور نماز سیکھیں گے بھی انشاءاللہ، ہے نا، نماز پڑھیں گے اور نماز کو سیکھ کر صحیح نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو سجدے کا طریقہ نہیں پتا، رکوع کا طریقہ نہیں پتا، نماز میں سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، التحیات کیسے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ سب پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں۔ نماز سیکھنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی 7 ڈیز کا فیضان نماز کورس کروائی، اور ابھی یہ کورس آپ کے مالدہ سے یعنی تقریباً 40 کلومیٹر یہاں سے، اس ایریا سے دور ایک جگہ ہے علی نگر،
پیر گنج کے پاس، تو وہاں پر 7 ڈیز کا فضائل نماز کورس کل ہی کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ آنے والے مارچ کے مہینے میں، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری، اس کے بعد فروری مارچ سے انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں اللہ نے چاہا تو 7 ڈیز کا فضائل نماز کورس ہوگا، تو آپ کو شرکت کر کے نماز درست کرنی ہے، تو نماز پڑھنا بھی ہے اور نماز سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ خواجہ غریب نواز کا ایک اور فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والوں، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرنے والوں، ہوش میں آؤ، ڈرو، بے برکتی کا رونا روتے ہو، اتنا کماتے ہیں پورا نہیں پڑتا ہے، قرضہ لینا پڑتا ہے، بیمار ہے بچہ، سب کے دوائی پر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، بے برکتی ہے، اتنا دن بھر محنت کرنے سے بھی پورا نہیں پڑتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹی قسم کھانے کی سزا مل رہی ہے؟ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اور کیسی ہوگی؟ تو میرے غریب نواز نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کر دیتا ہے اور اس کے رزق سے بڑھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیت کریں کہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں، قسم تو میرے غریب نواز کی سیرت اور میرے غریب نواز کے ارشادات ہیں، اس کو سنہرے حروف سے لکھ لینا چاہیے اپنے دل پر، اپنے ذہن پر، اپنے دل میں نقش کر لیں اور کوشش کریں کہ ایسے بنے گا انشاءاللہ۔ مزید میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ پاک کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ لوگوں کی فریاد سننے والا، کوئی مصیبت زدہ آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے، ضرورت مند، تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ مزید میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، نیک لوگوں کی صحبت یہ نیکی کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کی حکمت بھری باتیں ہیں بھائی، اللہ والے ایک لائن میں پوری زندگی کا نچوڑ دے دیتے ہیں۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے ان کے ارشادات پر اور فیضیاب ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اے مسلمانوں، اے غریب نواز کے چاہنے والوں، ان ارشادات سے آج اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر یہاں سے جاؤ، چینج لاؤ، پازیٹیو چینجز آنے چاہیے لائف میں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو میرے غریب نواز نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ بری صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیجیے، جوا کھیلنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، شراب پینے والوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، بد نگاہی کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھنے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی صحبت سے اجتناب کیجیے۔ یہی میرے خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہیں۔ بیٹھنا ہے تو نمازیوں کے ساتھ بیٹھیے، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیے، تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، نفل روزے رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیے، ہے نا؟ ایسی صحبت اختیار کیجیے۔ مزید میرے غریب نواز فرماتے ہیں بدبختی کی علامت یہ ہے، بدبختی یعنی بنگلہ میں کی بولا جائے؟ بدبختی، بد نصیبی، بد نصیبی تو سمجھ رہے ہیں نا، اسی کو بدبختی بولتے ہیں۔ تھوڑا ہارڈ ورڈ جو ہوگا اس کو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا سہل کر دوں، جو تو ہمیں پاری، ہمیں تو اپنا বাংলা বলতে পারবো না, সেই জন্য মানে যত হতে পারবে আমি করবো इंशाल्लाह। तो बदनसीबी तो समझ में आ रहा है, तो ये सुनिए कि बदनसीबी की अलामत साइन क्या है, बदनसीबी की अलामत क्या है, चिन्हों, बदनसीबी की अलामत क्या है, ये है कि इंसान गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह पाक की बारगाह में खुद को मकबूल समझे। अल्लाह अल्लाह, गुनाह करने के बावजूद भी अपने आप को समझ रहा है कि हम तो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। ये बदबख्ती बदनसीबी की सबसे बड़ी अलामत है, साइन है। अल्लाह अल्लाह, डरो डरो है मुसलमानों, एक तो गुनाह करना ही नहीं चाहिए और गुनाह करके अपने इस वक्त दिलेरी कि हम ये समझे कि हम तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, ये और बड़ा अहमक इंसान है, बड़ा बदबख्त इंसान है, वो बदनसीब इंसान है। तो ये बदबख्ती के अलावा मज़ीद ये आखिरी इरशाद
بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا چونکہ میرا ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا. لاسٹ فرمایا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں. ایکچولی یہ جو ٹائم اوپر گیا نا یہ اس لیے اوپر گیا کہ مجھے تھوڑا لیٹ سے مائک ملا, یعنی 8:45 سے 9:50 تک میرا ٹائم تھا, تو اسی لیے ابھی میں اپنے ٹائم کے اندر ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم مینٹین کرنا ضروری ہے, یاد رکھیے گا. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, اسٹیج پر آ کے بھی حق مارتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں بھی حق مار رہے ہیں بہت جگہ پر, تو حقدار کا حق ادا کریے, یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. تو میرے غریب نواز نے فرمایا کہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. پہلا سخاوت دریا جیسے, ریور ندی جیسے سخاوت ہونی چاہیے. دوسری بات شفقت آفتاب جیسی, آفتاب یعنی سورج کبھی دیکھیں کہ تمیز کرتا ہے کہ اس کے گھر میں روشنی دیں گے, اس کے گھر میں نہیں, سورج نکلتا ہے تو سب پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. تو سخاوت دریا جیسے, شفقت سورج جیسے, اور تواضع زمین جیسے. تواضع یعنی عاجزی ہے نا, اس کو میں بنگلہ میں نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. نمرتا یہ کیسے زمین جیسا. آپ زمین پر دیکھیے نا, کوئی بیٹھتا ہے, کوئی گاڑی چلاتا ہے, مشین چلاتا ہے, پھر بھی زمین کچھ نہیں کرتی, سب کچھ برداشت کر لیتی ہے زمین. گندگی کرو تو بھی برداشت, جو بھی کر لے. زمین کی طرح عاجزی ہو, سورج کی طرح کیا ہو, شفقت ہو, اور دریا جیسی سخاوت ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا بندہ مقبول ہے. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیو, امید کرتا ہوں کہ ان ارشادات سے ہم اپنی زندگی کو سجائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو یاد رکھیں کیسے ہوگا, اچھی صحبت سے ہوگا. اچھی صحبت دعوت اسلامی سے ملے گی. آپ دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے نا تو انشاءاللہ یہ آج ایک دن کا نہیں ہے. دعوت اسلامی میں ایک دن کا کوئی کام نہیں ہے. روزانہ درس ہوتا ہے, ہفتے میں ایک بار اللہ کا دورہ ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے نا. ڈیلی بیسس پہ ہم اچھی باتیں سنتے ہیں. یاد رکھیے جو بات بار بار کہی جاتی ہے نا وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے اور پھر لائف کے چینج ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہی دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ عاشقان رسول کی تحریک ہے, عاشقان غریب نواز کی تحریک ہے. پوری دنیا میں سنتوں کو عام کیا جا رہا ہے. ابھی اور بھی مبلغین سے آپ دعوت اسلامی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ سنیں گے. تو بس یہ نیت کر لیجئے کہ ان ارشادات کا عملی نمونہ بننے کے لیے دعوت اسلامی سے جڑ جانا ہے. اب دعوت اسلامی کا دامن نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. جہاں درس ہوگا شرکت کریں گے, اجتماع ہوگا وہاں جائیں گے, نماز کورس ہوگا اور بھی کوئی کورس ہوگا اس میں شرکت کریں گے. جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین کوئی بھی سلسلہ آرگنائز کریں گے اس میں میری شرکت ہوگی انشاءاللہ. تب جا کر زندگی میں مدنی انقلاب آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے حبیب کی سب کے ہم سب کو معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب کا مطلب حبیب پر درود پڑھیے. آپ پڑھیں پھر سے بولیے صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.